امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، بابن علامت الایمان حب الانصار۔ اللہ اکبر۔ انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایمان میں عمل ضروری ہے، ایمان میں عمل ضروری ہے۔ یہ نہیں دل سے تصدیق کر لی جائے تو باقی عمل نہ ہو تو بس کام چل جائے گا، نہیں۔ اب ان اعمال میں سے یہ بھی عمل ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کی جائے۔ آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ اس میں ایمان ہے کہ نہیں، تو اگر کوئی شخص صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کے اندر ایمان کی علامت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آئی سمجھا؟ امام بخاری فرماتے ہیں قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی عبداللہ بن جبر قال سمعت انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی انصار سے محبت کرنا ہے۔ وآیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض کرنا ہے، بغض رکھنا ہے۔ محبت اور بغض کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ بیٹو، جب آپ کے دل میں محبت ہوگی صحابہ کرام سے تو آپ کی زبان پر کوئی گھٹیا جملہ لاگو ہوگا، جملہ گھٹیا آئے گا؟ آپ کے طرز عمل سے، آپ کے قلم سے، آپ کی زبان سے، آپ کے رویے سے ظاہر ہوگا کہ یہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والا انسان ہے، ایسے نا؟ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس شخص کی زبان سے صحابہ کرام نہ بچیں، محفوظ نہ ہوں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان ہو، جس کی زبان سے صحابہ کرام محفوظ نہ ہوں، وہ منافق انسان ہے، وہ گندا انسان ہے، وہ ایمان کا دشمن ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو صحابہ کرام سے اس کے سینے محبت سے بھرے ہوئے ہوتے، اس کی زبان سے محبت کا اظہار ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ بیٹو لکھ لیں، پہلے نمبر پر امام بخاری اس حدیث کو 2 دفعہ لائے ہیں، ایک دفعہ 17 نمبر پر اور دوسری بار 3784 پر۔ لکھ لیں 3784 پر بھی اس حدیث کو لائے ہیں۔ اچھا جی، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے، 235 نمبر، اور مسند احمد کی حدیث نمبر 12316 ہے، 12316۔ رات ہمیں ایک معزز شخص نے سوال کیا کہ محترم آپ جو مسلم کے حوالے دیتے ہیں وہ ہمیں صحیح مسلم میں ایک حوالہ نہیں ملا، تو اس کی تفصیل میں نے ان کو سمجھا دی، ان کو سمجھ لگی۔ صحیح مسلم وہ واحد کتاب ہے، صحیح مسلم دارالسلام کی ترکیم، یہی ترکیم بین الاقوامی ہے، یہی نمبرنگ بین الاقوامی ہے۔ تو بیٹو صحیح مسلم کے ہر حدیث کے 3 نمبر ہوتے ہیں، ایک ہے مسلسل نمبرنگ، مسلسل وہ ہے سندوں کا نمبر، دوسرا وہ کتاب کا نمبر ہوتا ہے، کتاب کی حدیث کا، مثلا کتاب الایمان کی 102 نمبر حدیث ہے، تو جب آگے کتاب الطہارہ شروع ہوگی مثلا تو پھر دوبارہ سور 1 سے ہو جائے گی، اور مسلسل نمبر ویسے جاری رہے گا، اور جو کتاب الطہارہ کا ہوگا وہ 1 سے شروع دوبارہ ہو جائے گا، کتاب الصلاۃ شروع ہوگی تو پھر دوبارہ سے 1 شروع ہو جائے گا، لیکن مسلسل نمبر مسلسل ہی رہے گا۔ تو جو ہم حدیث نمبر بتاتے ہیں مسلم کا وہ مسلسل نمبر ہوتا ہے وہ، اور تیسرا نمبر، پہلا دوسرا تیسرا،
تیسرا نمبر ہوتا ہے متن حدیث کا نمبر، وہ بھی مسلسل ہے متن حدیث کا نمبر۔ امام مسلم رحمہ اللہ ماشاءاللہ ایک حدیث کی کئی سندیں لاتے ہیں، تو جو پہلا نمبر ہے وہ ہے سندوں کا نمبر، دوسرا ہے کتاب کی الگ الگ حدیثوں کا نمبر، تیسرا نمبر ہے مسلسل متن حدیث کا نمبر۔ تحریروں میں ہم لکھتے ہیں تیسرا نمبر، لیکن چونکہ ہم سند پر بھی کچھ نہ کچھ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم مسلم کی سند کا نمبر بیان کرتے ہیں۔ مثلا ابھی ہم نے بولا یہ مسلم کی 235 نمبر حدیث ہے، اس سے مراد ہے مسلسل نمبر جو پہلے والا ہے، سندوں والا نمبر۔ بات واضح ہوگی میرے خیال میں۔ اچھا، کچھ بیٹو ضروری باتیں اس حدیث کے حوالہ سے۔ پہلی بات یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس باب سے پہلے حلاوت ایمان کا ذکر فرماتے ہیں، ایمان کی مٹھاس کا ذکر۔ تو ایمان کی مٹھاس کے ذکر کے فوراً بعد انصار کی محبت ایمان کی نشانی قرار دیتے ہیں، اور وہ حدیث لائے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ انصار نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ علیہ السلام کی ہر طرح وفاداری کریں گے، آپ مکے کو چھوڑیں مدینہ آ جائیں، ہم آپ کا خیال رکھیں گے، ہمارا جان ہماری مال سب کچھ آپ پر قربان ہوگا۔ آیا نا پچھلی حدیث میں ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، آئی سمجھ بیٹو؟ تو ہم نے پہلے بھی بیان کیا اس کی عملی تصویر صحابہ کرام تھے۔ مہاجرین نے بھی سب جائیداد رشتہ داری کو قربان کر دیا نبی علیہ السلام پر، اسی طرح انصار نے بھی پوری دنیا کی دشمنی، کفر کی دشمنی مول لے لی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ بولو نہیں آنے دی۔ پتہ تھا صحابہ کرام کو، ان کو پتہ تھا کہ سارے کافر نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں، لیکن پھر بھی کہا جی آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم ہمارا جان ہمارا مال سب کچھ آپ پر قربان ہم کر دیں گے۔ یہ ہے تطبیق دونوں ابواب کے مابین۔ حدیث نمبر 16 کی عملی تصویر حدیث نمبر 17 میں موجود ہے۔ اچھا جی، عقبہ اولا عقبہ ثانیہ کے نام سے تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں۔ انصار لوگ، مکہ مدینہ کے لوگ کس طرح نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، عقبہ اولا میں اور عقبہ ثانیہ میں کس طرح نبی علیہ السلام نے ان کو ایک مشن دیا، جائیں جا کر کام کریں، ہے نا جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے وہاں کی فضا بالکل صاف اور کلیئر کر چکے تھے، وہ کتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عام لفظوں میں یہ انصار وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے سلطنت، حکومت کو قائم کرنے میں اپنا سب کچھ پیش کر دیا، ایسے نا جی، ایسے نا مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ سے اسی وجہ سے راضی ہو گیا۔ اچھا بیٹو، یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، صحابہ کرام سے محبت اگر اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے مشکل اوقات میں نبی علیہ السلام کی مدد کی، اگر اس وجہ سے ہے، اسلام کو پھیلایا، اپنا مال اپنی جان سب کچھ قربان کر دیا، تو یہ محبت ایمان کی نشانی ہے، یہ محبت بولو ایمان کی نشانی ہے۔ ان کی دینی خدمات کی وجہ سے ان سے محبت کرنا یہ کیا ہے؟ ایمان کی نشانی ہے۔ اگر کوئی بغض رکھتا ہے کہ انہوں نے دین کا کام کیوں کیا، انہوں نے وغیرہ وغیرہ، تو وہ منافق آدمی ہے۔ آگے سمجھو، آیت الایمان حب الانصار
الانصار جمع ہے، اس کی واحد ناصر ہے، جیسے اصحاب جمع ہے، اس کی واحد صاحب ہے۔ بیٹو الانصار پر الف لام عہدی ہے، الف لام کیا ہے؟ عہدی ہے، یعنی انصار رسول مراد ہے۔ انصار وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی، معاونت کی، مدد کی، وہ لوگ مراد ہیں۔ اور انصار سے مراد اوس اور خزرج دو قبیلے مراد ہیں۔ مدینہ کے دو مشہور قبیلے اوس اور خزرج، یہ وہ مبارک لوگ تھے جن کو انصار کہا گیا، جنہوں نے اپنا تن من سب کچھ قربان کر دیا۔ اوس اور خزرج قبیلوں کا نبی علیہ السلام نے نام کیا رکھا؟ الانصار۔ کیا نام رکھا؟ الانصار۔ اب انصار ان کا علم بن گیا۔ کیا بن گیا؟ علم بن گیا۔ اس سے پہلے ان کا نام بنو کیلا مشہور تھا۔ کیا نام؟ بنو کیلا مشہور تھا۔ اور کیلا ان دونوں قبیلوں کی ماں تھی، اوپر سے ان کی ماں تھی۔ یہاں پر ایک اور بات، لفظ انصار جمع قلت ہے، لفظ انصار جمع قلت ہے جو 10 سے کم پر بولا جاتا ہے، جبکہ انصار صحابہ کی تعداد ہزاروں پر مشتمل تھی۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جمع قلت اور کثرت کا یہ فرق اس وقت ہوتا ہے جب کہ یہ نکرہ ہو، جب یہ بولو نکرہ ہو، اور جب معرفہ ہو تو یہ فرق نہیں ہوتا، یہ فرق نہیں ہوتا۔ تو یہ بیٹو حب الانصار کہا گیا ہے، الانصار کہا گیا ہے، یہ نکرہ نہیں ہے بلکہ معرفہ ہے۔ اور قلت اور کثرت کی تعداد کا فرق نکرہ میں ہوتا ہے، معرفہ میں بولو نہیں ہوتا۔ اور انصار کا لفظ ان کی اولاد، ان کے آزاد کردہ غلام اور حلیفوں پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ منہۃ الباری جلد 1 صفحہ نمبر 355 356۔ اچھا میرے بیٹو، صحابہ کرام کے مابین جو چھوٹے موٹے اختلافات ہوئے اسے کہتے ہیں مشاجرات صحابہ۔ جو بھی شخص صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، اس نے کچھ جو جنگیں ہوئی، چھوٹے موٹے اختلافات ہوئے جزوی، ان کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر خود کو قاضی اور جج بنا کر پیش کرتے ہیں اور فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی فلاں غلط تھا، فلاں صحیح تھا۔ کتنے احمق اور بیوقوف لوگ ہیں ایسے لوگ۔ ظالموں، تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ جن صحابہ سے اللہ راضی ہے، اللہ اکبر، ہمارا ایمان ہے اللہ رب العالمین تمام صحابہ سے راضی ہے، ہمارا ایمان ہے تمام صحابہ جنتی ہیں، ہمارا ایمان ہے تمام صحابہ عادل ہیں، ان پر جرح کے تمام قواعد باطل ہو جاتے ہیں۔ کس نے حق دیا تمہیں کہ تم قاضی بن کر صحابہ کے مابین فیصلے کرنے شروع کر دو؟ ہاں، جب انسان کا ضمیر گندا ہو، اس کو اسلام سے نفرت ہو، تو ضروری بات ہے وہ پھر صحابہ کرام سے بھی اپنی دشمنی، اپنی عداوت نکالے گا۔ تو مشاجرات صحابہ جو آپس میں جزوی اختلافات ہوئے، ان کے حوالہ سے محدثین کا موقف یہ تھا کہ وہ خاموشی اختیار کرتے تھے۔ کسی کو ضرورت نہیں ہے وہ قاضی اور فیصلہ کرنے والا بن کے ان کے درمیان فیصلہ کرے کہ جی وہ غلط تھا، وہ ٹھیک تھا، یہ منہجی گمراہی والا ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظ اللہ نے مستقل کتاب لکھی ہے مشاجرات صحابہ اور سلف کا موقف۔ یہ کتاب پڑھنے والی ہے۔ انہوں نے تقریباً 100 محدثین، تابعین، تبع تابعین، محدثین کے 100 حوالے جمع کیے ہیں باحوالہ، ان کی بات عربی میں پھر ترجمہ کیا ہے، حوالے دیے ہیں کہ مشاجرات صحابہ جو آپس میں چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوئی، ان میں ہمیں کلام کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں، ہم گونگے بولے ہو جائیں گے۔ جہل سے لوگ ہیں جن کا نام لینا بھی ہم پسند نہیں کرتے، اجہل ہیں بلکہ گمراہ لوگ ہیں، وہ
صحابہ کرام کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ بیٹو ہماری یہ مبارک حدیث نمبر بیٹا یہ نکالنا بخاری سے حدیث نمبر 3784 نکالنا 3784 بیٹو صحابہ کرام سے محبت کا مسئلہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ ایمان کا۔ امام بخاری بھی اس باب کو کتاب الایمان میں لائے ہیں، اور جتنے بھی کتب عقیدہ ہیں، جتنے بھی کتب عقیدہ سلف خلف کی تمام کتابوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت کا مسئلہ موجود ہے، محبت کا مسئلہ موجود ہے۔ جو ہم نے کتابیں شائع کی ان تمام کتابوں میں صحابہ کرام کا مسئلہ ضرور موجود ہے، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ 3784 نمبر میں یہی حدیث لائے ہیں۔ مسلم بن ابراہیم سے بیان کرتے ہیں، وہ شعبہ سے، وہ عبد الرحمن بن عبداللہ بن جبر سے، وہ انس بن مالک سے، وہ نبی علیہ السلام سے۔ اس پر بھی امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب حب الانصار من الایمان۔ بیٹو انصار کی محبت یہ ایمان سے ہے، انصار کی محبت ایمان سے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے لفظ حب الانصار کو مقدم کیا ہے، حب الانصار کو مقدم کیا ہے، من الایمان کو مؤخر کیا ہے۔ جیسے ہم نے کتاب الایمان میں بھی حدیث نمبر 14 پر باب میں یہ وضاحت کی تھی، حب الرسول من الایمان، نبی علیہ السلام کی محبت ایمان سے ہے۔ لفظ من الایمان بعد میں، حب الرسول پہلے۔ مطلب کیا ہے؟ امام بخاری سمجھانا یہ چاہتے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت مقدم ہے، محبت ہے تو ایمان ہے، ورنہ ایمان نہیں ہے۔ تو یہاں سے بھی ثابت ہوا امام بخاری رحمہ اللہ انصار کی محبت کو مقدم کر رہے ہیں۔ انصار سے محبت ہے تو تب ایمان بھی ہے، اگر محبت ہی نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام صحابہ سے جو ایک منٹ کے لیے بھی جس کو نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا ہے سلام کی حالت میں، ہمارا ایمان ہے وہ بھی جنتی ہے، اللہ نے اس کے بھی سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔